اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی بیمار ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے، تو سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا بھائی ایک سودا کرو، جو تسی چاہ کے لے جاؤ، تسی خدمت کرو، میں نہیں کرنی، جائیداد ساری میرے نہ کر دو۔ انہوں نے کہا جی کوئی کملے ہیں بھائی خدمت بھی کریے تے جائیداد بھی تینوں دے بھی، کہنے لگا پھر یہ الٹا کر لو، ساری جائیداد تسی اپنے نہ کرا لو، پیو مینوں دے دیو، اینوں ہاتھ نہ لاؤ۔ انہوں نے کہا اے سودا بالکل سانو منظور ہے، چلو جی میرے کو ہنے لکھا لو۔ ساری جائیداد اپنی بھائیوں کو دے دی اور باپ کو گھر لے کے آ گیا، اور اس کی دن رات خدمت کر 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 سب کچھ اس پہ لگا دیا، باپ بھی مر گیا، آپ بھی ویلا ہو گیا۔ اب آیا فاقہ، کھانے میں کچھ نہیں، رات کو خواب دیکھا ہے کہ فلاں جگہ 100 دینار ہیں نکالو۔ اس نے پوچھا برکت والے کا؟ نہیں، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اگلے دن خواب آیا فلاں جگہ 10 دینار ہیں نکالو۔ اس نے کہا برکت والے کا؟ نہیں، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اگلے دن خواب آیا فلاں درخت کے نیچے 1 دینار ہے نکالو۔ یہ پوچھتا ہے برکت والا کہاں؟ برکت والا۔ اب باپ کی خدمت کی واپسی شروع ہو رہی، یہ گیا زمین کھودی، 1 دینار نکلا، دینار لے کر بازار کو رخ کیا کہ کچھ چیز لے لوں، مچھلی فروخت ہو تھی بڑی، مچھلی اٹھا کے لے آیا۔ مچھلی ہمارے ہاں تو کاٹ کے دیتے ہیں نا، اب بھی ادھر رواج ہے، کاٹ کے ایویں چاہ کے دے تو آپ وہ کاٹتے بھی نہیں، سیدھی ساری تیل پا کے تل دیں گے۔ وہ اس کو لے کر آیا، جب اس نے اس کو چیرا تو اس میں اس کے یہاں گل پیڑوں میں 2 موتی نکلے، انڈے کے برابر موٹے موٹے۔ تو حیران ہوا، وہ 1 موتی لے کر جوہری کے پاس گیا، یہ بادشاہ کے پاس جاؤ۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے جوہریوں کو بلایا کہ اس کی قیمت لگاؤ۔ ان کا جی 18 خچر سونے کے بھرے ہوئے، کہ اس کو تول کے دے دو۔ 18 خچر گھر آ گئے، کچھ عرصہ گزرا تو جوہریوں نے کہا حضور بادشاہ سلامت یہ جوڑا ہوتا ہے، اس سے پوچھو اس کے بعد دوسرا بھی ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، وہ بادشاہ آج کہتے تھے نہیں نا قبضہ گروپ، کیا حکومت کیا عوام ساری قبضہ گروپ۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا بھائی تیرے پاس دوسرا ہے اس کا؟ کہا جی ہے۔ کہا یار وہ دے دو۔ کہا جی پہلے قیمت آپ نے لگایا، میں لگاؤں گا۔ کہا لگاؤ بھائی لگاؤ۔ کہا جی 60 خچر دوں گا، 60 خچر۔ کہا ہمیں تول کے دے دو۔ تو باپ کی خدمت نے 11 پشتوں کے لیے روٹی کا انتظام کر دیا۔ اب 3 دن پہلے میرے پاس ہمارا اپنے ذمہ دار بھائی آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا میرا پتر ایڈا نا فرمان ہے جی اگ جو سڑدا وے پیا ہوئے تو میں اے ناکساں شالا بچ گیا۔ یہ دنیا کی مثال دے دی، اب آخرت کی بھی سن لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، کسائی کتنے میرے نال لگ گئے، میں اندر کوئی کتب ابدال کوئی ولی، یہ کیڑا کسائی میرے پیڑ پہ گئے۔ وہ گئے بازار تو کسائی اپنا جنہیں سارے کسائی سودا بیچ رہے وہ بھی بیچ رہے۔ جب دن شام ڈھلی تو اس نے ایک ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، باقی گوشت بک گیا، گھر کو چل دے۔ موسیٰ علیہ السلام نال نہ لوگ، جب وہ گھر جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میاں میں بھی آ سکنا تیرے ہو؟ جی آ جاؤ۔ نہیں پہچانے کہ موسیٰ علیہ السلام اندر آ گیا۔ اس نے جا کے اپنا گوشت تیار کیا، ہانڈی پہ دھر دیا، پھر آٹا گوندنے بیٹھ گیا، پھر آٹے کو رکھ کے خمیر اس کو نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا، پھر سالن پکا کے نیچے اتارا، پھر روٹیاں تیار کی، پھر ان کو تھالی میں سجا کر، ایک بوڑھی عورت ایسے گری پڑی تھی، اس نے اس کو اٹھا کر الٹے کندھے کا سہارا دے کے سیدھے ہاتھ سے اس کو لقمے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ جب اس نے سر ہلایا کہ بس، تو اس نے ایسے ماں کا منہ صاف کیا۔ جب اس کو لٹانے لگا تو کچھ بولنے لگی۔ جب ایسے سیدھے ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی صاحب کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، بہت بوڑھی ہو گئی ہے، میں صبح جب دکان پہ جاتا ہوں سارے کام خود کر کے جاتا ہوں، جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے خدمت اس کی کرتا ہوں، پھر بچوں کی کرتا ہوں۔ ساڑھے پاسے کی رواج، جیسے اپنی بیوی نے تو کر میں ویلا کوئی نہیں، تو میری ماں دی کر میں ویلا کوئی نہیں، میری بیوی کے تو ذمے بھی نہیں میری ماں کی کر، میری بیوی کے ذمے میری خدمت تو ہے، میرے بچوں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت کوئی نہیں۔ وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، کرنی چاہیے، نہ کرے تو وہ مجرم کوئی نہیں، شریعت اس کو مجرم نہیں کیا قرار دے۔ ہاں میں مجرم ہوں اگر میں نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی۔ کہا جی میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو پھر سارے آ کے کرتا ہوں، پھر بچوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ کہہ رہی تھی۔ کہا جی بس ماں جو ہوئی، ماں کملی ماں، جب اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ لے بولا میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ دنیا بھی آپ کو بتا دی، آخرت بھی بتا دی۔ یہ وہ راستے ہیں جن سے رزق آتا ہے، جن کو لوگوں نے سمجھا نہیں، پھیرا پھیری نو ہی روٹی سمجھا، جھوٹ ہی روٹی ہے، غلط بیانی ہی رزق ہے۔ یہ سانپ بچھو ہیں جو پیٹ میں جاتے ہیں،
انہوں نے کبھی کسی کو ہرا نہیں کیا، نہ مجھے کریں گے نہ آپ کو کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میاں چنو کو ایک دیانتدار شہر بناؤ، یہاں آنے والا اس خطرے سے نہ ہے کہ لوٹ جاؤں گا، پتہ نہیں میں نے کی مار دینا۔ جو آئے وہ اطمینان سے آئے کہ اللہ کے فضل سے سارے لوگ دیانتدار ہیں، مجھے صحیح چیز ملے گی، مجھے ہیرا پھیری نہیں ہوگی۔ ایک کپڑے کا دکاندار مجھ سے کہنے لگا، جو صبح صبح قرآن شریف پڑھتا بیٹھا ہوں، ایک بندہ آ گیا، جی میں دھی در، پتہ ہے لوگ بیٹیوں کے جہیز کیسے تیار کرتے، غربت کا دور ہے، کہا جی میں دھی در داج بناونا ہے، تو قرآن پڑھتا بیٹھا ہے، چنگا ہی بندہ اسے میں آج تیرے کو کپڑا لے جانا۔ پھر آگے وہ ظالم کہنے لگا، جی میں جناب 16 روپے والا کپڑا نو 48 روپے جو بیچ چھڑے۔ اس پر وہ ظالم فخر کر رہا تھا، میں کھلا ہے تیرے بیچن تے، میں تو قرآن دی قیمت صرف 24 روپے لائی نا، 32 روپے 3 گنا بیچ، 16 کا 48 میں بیچ، اور اس کو کوئی ندامت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، وہ منہ فخر سے بتا رہا، ندامت تو مجھے پتا تھا کہ جناب میں 48 روپے جو بیچ چھڑے آجائے۔ اس نے کتنی مشقتوں سے خریدا، پیسہ اکٹھا کیا ہوگا۔ میں فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، واپس گھر کو آ رہا ہوں تو ایک ریڑھی والا مجھے نظر آیا، دور سے اس کی بڑی داڑھی، ریڑھی والے کی داڑھی دوڑی کوئی نہیں ہوتی، ہم ہی کھلوتے ہوتے ہیں، لہٰذا میری نظروں میں جس گیا۔ تو بھیا میں قریب سے گزرا تو پھر میں نے غور نہ دیکھا، تو روئی جاوے روئی جاوے، ایک ہنج ہوتی ایڈی ایڈی موٹی، اور اس کے آگے ایک پیٹی پڑی تھی، اس پر وہ ہاتھ رکھ کے کھڑا رو رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں کہا بابا جی خیر ہے، کی گل ہے؟ تو اس نے پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، سیب کی پیٹی تھی، اوپر اچھے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب۔ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا میں بہت غریب آدمی، ان جڑی بہت آئی نا بہت، وہ میرا ہاں پاڑ گئی، میں ہوں بھی رو پیا، میں ہر باری رو پمنا ایک قصہ سنا، کہا بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے، تو شام تک بک جاتی ہے، شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ روٹی لے کے جاتا ہوں۔ آج کسی نے میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین لی، کتنے کوئٹے دے باغاں چ پیٹی لگی ہوئے گی، اس بھی آخیا ہوئے گا بچوں کو کتوں روٹی دے، میں بھی تو دیونی روٹیاں بچوں، لیکن اس نے بچوں کو روٹی تو کھلائی پر کسی کے منہ سے نوالا کھینچ لیا۔ یہ ظلم و ستم ہے، اتنے نیچے سے شروع ہو کر شاہی ایوانوں تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ زمین ہلنے والی، میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ نقشہ ٹوٹنے والا ہے، اس کو اللہ زیادہ دیر نہیں چلائے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل جاتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی۔ جب ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک ظالم بن چکا ہو تو وہ دیس ان قریب ہلنے والا ہے، یا توبہ کریں گے یا کوئی دھماکہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھائیو توبہ کرو، لوگوں سے توبہ کرواؤ، تبلیغ میں جاؤ، یہ تمہارا مرکز کنارے پر بنا ہوا ہے، ہر جمعرات کو وہاں جا کے بیان میں شرکت کرو، رات قیام کرو، مہینے میں 3 دن لگاؤ، ہر مہینے ہر بازار کی 3 دن کی جماعت نکلے، یہ اللہ کی راہ میں جانا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب لائے گا اور آپ کو سچائی کا خوگر بنائے گا، اور آپ کی تجارت آپ کی جنت کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ موقع میسر کرے تو پھر 4 مہینے کی نیت کر کے نکلو، چلے کی نیت کر کے نکلو، تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلام تاجروں نے پھیلایا ہے، بہت چھوٹا حصہ ہے جہاں اسلام جہاد سے پھیلا، دعوت سے اور لشکر کشی سے، لیکن بہت بڑا اسلامی جو کام کیا ہے اسلام کے پھیلانے کا وہ تاجروں نے کیا، تجارت کے ذریعے سے اسلام کی دعوت۔ سارا انڈونیشیا تاجروں کے ذریعے مسلمان، فلپائن میں آج سے 70 سال پہلے 70% مسلمان تھے، آج 13% رہ گئے ہیں۔ فلپائن کو مسلمان کیا یمن کے تاجروں نے۔ تاجر بھی بنو، اسلام پھیلانے والے بھی بنو۔ پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے نیتیں کرو۔ تو سارے بھائی ارادے کرتے ہو نا بھائی، تو آپ اتنا تو بتا دو بھائی 3 چلے کون کب لگائے گا اور چلہ کب لگائے گا، کوئی ارادوں کا اظہار تو ہو جائے۔ محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نستغفرك لكل خير أردنا به وجهك وخالطنا فيه ما ليس لك اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم
ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. یا اللہ ہمارے بازاروں سے خیانت کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، کھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، ملاوٹ کو نکال دے، ہمارے ایوانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے، جور و جفا کو نکال دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم عطا فرما، ہماری عدالتوں کو عدل عطا فرما، ہمارے تاجروں کو دیانت و سخاوت عطا فرما، ہمارے غریبوں کو خودداری عطا فرما، ہمارے مالداروں کو تواضع عطا فرما، سخاوت عطا فرما، ہماری عورتوں میں یا اللہ تو حیا اور پاک دامنی پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں میں تو حیا اور تقدس اور غیرت کو پیدا فرما، آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت کا فکر نصیب فرما، ہر دکان میں یا اللہ اپنے محبوب کی شریعت کو زندہ فرما. پورے ملک میں یا اللہ خیانت کا طوفان آیا ہوا ہے، یا اللہ تو اس سے پوری امت کو نکال لے، پورے ملک کو نکال لے، ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا، سب کے سب میرے مولا اللہ ماشاء اللہ ہر قسم کے کھوٹ ملاوٹ میں مبتلا ہو چکے ہیں. اتنے بڑے طوفان کا رخ بدلنا تیرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، تو اپنے فضل و کرم سے ہر شعبے میں سے میرے مولا نافرمانی ختم کر دے اور فرما برداری کو زندہ کر دے. یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہم سب کو قبول فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بھلی فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کے یا اللہ ہر خیر کے یا اللہ جتنے بھی یا اللہ جتنے بھی خیر کی شکلیں ہمیں عطا فرما، اور جتنے بھی شر ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.